ستارہ کی ماں نے کیا گھٹیا کام، ہمیشہ کی طرح گھٹیا کام۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، میں سوری تو کہوں گی آپ کو، اپنے شاید میں تھمبنیل پہ یہی لگاؤں جو میں نے اسٹارٹ میں کہا ہے، جو میری انٹرو کی لائنیں تھیں آج، اور ان لائنوں کے لیے میں آپ کو سوری کہوں گی، لیکن ہیٹرز کی وجہ سے مجھے باتیں بولنی پڑی ہیں، یہ الفاظ بولنے پڑے ہیں، کیونکہ ہمیشہ انہیں ستارہ یاسین کی ماں ہی غلط لگی ہے۔ اس سارے سینیریو میں جہاں ایک ماں اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی عزت بچانے کی کوشش کرتی رہی، اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کی کوشش کرتی رہی، اپنی بیٹیوں کی زندگیاں بچانے کی کوشش کرتی رہی، وہاں ستارہ کی ماں کو ہمیشہ غلط کہا گیا۔ حالانکہ اس عورت کا مقصد صرف یہی تھا کہ میرے گھر کی اور میری بچیوں کی عزت محفوظ رہے، اور میری بچیاں جو ہیں وہ زندہ رہیں، ٹھیک رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، لیکن نہیں، یہاں خود غرضی کے چکر میں، جی بالکل، صدمہ باجی کی ٹیم میں تو نہیں ہے وہ لوگ، ستارہ کے ہیٹر ہی ہیں، میں تو شروع سے یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ صدمہ کے سپورٹرز نہیں ہیں۔ تو ان کی امی بھی چیز سمجھتی ہیں کہ ایک بیٹی کی نفرت میں دوسری بیٹی کا کندھا یوز کر کے وہ ایک بیٹی کو برباد کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش رہی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں صرف جو ہے سپورٹرز نے جنگ نہیں لڑی ہے، بلکہ ان سے بڑی جنگ جو ہے وہ ستارہ کی ماں نے لڑی ہے، ستارہ کی ماں نے فائٹ کی ہے اپنی بیٹیوں کی زندگی کے لیے۔ خیر، آج تو سب سے بڑی مبارکباد کی حقدار جو ہے ستارہ کی امی ہیں۔ تھمبنیل اور یہ ٹائٹل ایسے لگانے کی نوبت اس لیے آئی کہ ستارہ نے اپنا گھر لیا، اسے بہت بہت مبارک ہو۔ زیادہ خوشی تو تب ہوگی جب میں اس کے گھر کا جو ہے وہ ویڈیو دیکھوں گی، ٹھیک ہے، ریویو ویڈیو دکھائے گی، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے، اس کو انجوائے کریں گے۔ بہت زیادہ مبارک ہو ستارہ آپ کو، ساجد بھائی آپ کو، اور ستارہ کی امی آنٹی جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ گھر اب خوشیوں کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ ان کو نصیب کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستارہ ہمارا جگمگا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اس کے ویوز گر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے کرنے کی نیت کی تھی، اور وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے۔ اور یقین جانے، جب میں اس کے خاندان کی گھٹیا پن کو دیکھتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ بندی بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خاندان اتنا گھٹیا ہے، گدھ کی طرح نوچا ہے یار، اس کی معصوم بچیوں کو بھی نہیں معاف کیا۔ تو یہ بہت اچھا کر رہی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے، اور صحیح سوچ کر رہی ہے۔ خیر دوستو، آنٹی کو اس لیے زیادہ مبارکباد دے رہی ہوں کیونکہ ستارہ کو سمجھانے والی، اس کو صحیح راستہ دکھانے والی کہ بیٹا کرائے پر رہ کر، اتنے بڑے گھر میں رینٹ پہ رہ کر جو ہے ہم کبھی کچھ بنا نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں جو چھوٹا سا گھر ہی صحیح لیکن اپنا لینا پڑے۔ اب ستارہ کہتی ہیں کہ لینا چاہیے، اور ستارہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بڑی گاڑی بھیج کر اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا ہے۔ تو زیادہ حقدار جو ہیں مبارکباد کی، خوشی کی، وہ آنٹی ہی ہیں، کیونکہ ماں ہی ہے جس نے سمجھایا ہے۔ جب بزرگ ہوتے ہیں، جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں، اچھی نصیحت بڑا کرنے والے ہوتے ہیں، تو مبارکباد کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ ستارہ جو ہے وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اسے کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اس کی نظر میں یہ تھا کہ پلاٹ لیا ہوا ہے، اب پلاٹ بنانے کے لیے جب کروڑوں روپے آئیں گے تبھی پلاٹ بنے گا، تو ماں نے اس کو کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے ایسے کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، بہت زیادہ تکلیف ہوگی ہیٹرز کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں ستارہ برباد ہو، ستارہ جو ہے وہ ذہنی مریض بن جائے، ستارہ میڈیسن کھا کر سر لپیٹ کر بے ہوش کہیں پڑی بھی ہو، بچے اس کے یہاں وہاں جو ہے وہ رول رہے ہوں، اور ہم اس کے بچوں کے کپڑے اور ڈریسنگز کے مذاق اڑائیں۔ فلاں بچی کا ٹراؤزر جو ہے وہ ٹائٹس وہاں سے پھٹی ہوئی تھی، بیٹا جو ہے اس نے اتنے دن سے کپڑے نہیں بدلے تھے، اور گھر فلاں جگہ سے گندا تھا، فلاں جگہ سے میلا تھا، بس یہی بکواسیات ہوتی ہے ان ہیٹرز کی۔ اور جب ستارہ کو سنبھلا ہوا دیکھتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو برا بھلا بولتے ہوئے بھی نہیں پیچھے ہٹتے۔ اس قدر ڈھیٹ اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ پتہ چلتا ہے دوستو، یہاں کوئی صدمہ کی سپورٹ نہیں ہے، صرف ستارہ سے جیلسی ہے۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ اس سے پہلے سے بلاگنگ میں پڑے ہوئے تھے، یہی جو آج اس کے ہیٹر ریئیکشنسٹ بنے ہوئے ہیں، یہ اس سے کافی پہلے اپنی بلاگنگ سٹارٹ کر چکے تھے، لیکن کامیابی نہیں ملی، تو مجبوراً پھر انہوں نے ستارہ کو ہی اپنا دال دلیا بنا لیا۔ جی بالکل، اسی کو اپنا گھر کا خرچ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، وہ بنا لیا۔ گھر کے خرچ سے یاد آئی مجھے جناب وہ موٹو مٹلو، جس کی آج کل نیوڈ پکچرز کی سٹوریز وائرل ہو رہی ہیں، سٹوریز وائرل ہو رہی ہیں، کیونکہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ کہانیاں سنائی ہیں، لیکن دوستو مسٹر اعظم ساگر جو ہیں، انہوں نے اسکرین ریکارڈنگ چلا کر جو انہوں نے اسکرین ریکارڈنگ کی ہے، وہ نینو کی ہی انسٹا آئی ڈی کی اسکرین ریکارڈنگ ہے،
اور نینو کی انسٹا آئی ڈی کے اوپر جو ان کی چیٹ تھی اس کی فل اسکرین ریکارڈنگ آج انہوں نے لگائی ہے۔ اب یہاں میں اس بندی سے پوچھوں گی کہ ہاں موٹی مٹلو جواب دو اپنی بے غیرتیوں کا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ ثابت کرو یہ سچ ہے، یہ تو ایڈیٹڈ ہے، بنا کر لے آتے ہو، یہ کر لیتے ہو، وہ کر لیتے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوستو چیخیں، ہائے 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 ہائے، بڑی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، بڑی تکلیف اور درد اور آہوں کی، وہ کیا کہتے ہیں، کراہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے جی۔ ریالٹی سامنے آ رہی ہے تو درد تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی، یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہوگا۔ جب دوسروں کی چیزیں ایڈٹ کرتے رہے ہو، انجوائے کرتے رہے ہو، جس میں کہ مریم فہد بھی شامل ہیں، ستارہ یاسین بھی شامل ہیں، اور بائی فیس اگر کوئی اور آتا تو وہ بھی شامل ہوتا۔ نوشین ملتانی، اس بیچاری کو تو تم لوگوں نے خود ہی جو ہے وہ اتنا پریشرائز کیا ہوا تھا، لیکن وہ بھی نکل گئی تمہارے پریشر کے اندر سے۔ اور پھر ستارہ یاسین اور مریم فہد ان کے اوپر جھوٹی چیزیں بنا کر کرتے رہے، اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے۔ اب جب اپنی ریئل چیزیں باہر آئی ہیں تو چیخیں ہیں، چیخیں ہیں، چیخیں۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں کہے گی نماز تو میں کافی دن سے پڑھ رہی ہوں، چلو نماز تم پڑھ رہی ہو، یہ بتاؤ تم فجر تک کیوں جاگ رہی ہوتی ہو؟ جب فجر کی اذانیں ملتی ہیں دوستو، اس کے بعد ہی سوتی ہے، اور یہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ میرا ایک کام تھا، اس کے لیے میں جاگ رہی تھی، اس کے لیے میں گئی تھی، میرا ایک کام تھا، اس کے لیے میں اٹھی تھی، اور اب جو ہے اس کے بعد میں نے نماز بھی پڑھ لی۔ اور ایسا کام کون سا کام ہوتا ہے جس کے لیے اٹھتی ہے؟ اور پھر جب اس کو مریم فہد نے کہا، یا کل میں نے بھی جیسے کہا کہ یہ چلے کاٹ رہی ہے، وظیفے کر رہی ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی مجھے جو ہے وہ چلے والی، وظیفے والی کہا جا رہا ہے، تو حرکتیں تمہاری ایسی، تم خود بتاتی ہو کہ تم فجر سے پہلے کسی کام کے لیے اٹھتی ہو، تو وہ کون سا کام ہوتا ہے جس کے لیے تم فجر سے پہلے اٹھتی ہو؟ ایسے تو کوئی تم نے ٹونے شروع کیے ہیں، اور واقعی دوستو ٹونے بڑے کارگر ثابت ہو رہے ہیں کہ بندی وائرل ہو رہی ہے، بھلے سے اچھے میں، بھلے سے برے میں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو یہ کہہ رہی ہے کہ چلو بدنامی سے ہی صحیح، لیکن نام تو ہوگا۔ اب نام بنانے کے چکر میں، کیونکہ دیکھو دوستو انہوں نے ستارہ کو یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ پکچرز کے کر کے وائرل ہوئی ہے، مشہور ہوئی ہے، اس کے پاس فیم آیا، تو میں بھی ایسا اسٹنٹ کر رہی ہوں۔ تو دیکھو بی بی، ستارہ کی پکچرز تمہاری اپنی کرائم پارٹنرز نے بتایا کہ تم سیل کرتی تھی، ایڈٹ کرواتی تھی، اس کی تصویر الٹی سیدھی کھینچ لیتی تھی، اور پھر تم جو ہے اس کو سیل کرتی تھی، اور وہ پکچرز جب تم نے باہر نکالی صرف ستارہ سے دشمنی اور جیلسی میں نکالی۔ جن لوگوں سے تمہاری دوستی تھی، یاد کرو وہ بندی جو شروع میں ساجد بھائی کی شادی کے عرصے میں جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی، تمہاری دور پار کے رشتہ دار تھی، میک اپ کا چینل تھا جس کا، اس کے ساتھ بھی تمہاری ہی دوستی نکلی تھی، تمہاری ہی دوستی کی جڑیں وہاں سے برآمد ہوئی تھی، اور جو ہے وہ ہماری ایک صحافی ہیں، اس وقت میرے ذہن سے ان کا نام نکلا ہوا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی بندی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ اس بندی نے ستارہ کی ایسی پکچرز وائرل کی ہیں، ٹھیک۔ اور اب جو ہے کچھ عرصے پہلے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ ہیٹرز سے ملی ہوئی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ عائشہ کو بھی چینل تم نے ہی بنا کر دیا تھا۔ اور جب مریم نے وائس چلائی تھی جہاں تم عائشہ کی بےغیرتیوں کے قصے سنا رہی تھی، تو تم نے جا کے مریم کی منتیں ترلے کی تھی کہ خدا کا واسطہ یہ باتیں باہر مت نکالو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تم نے جا کر ستارہ کے دشمنوں سے دوستیاں لگائیں تاکہ تم ستارہ کو پبلک میں ڈیفیم کروا سکو، ٹھیک۔ تم نے ستارہ کی پکچرز ایڈٹ کروائیں، بانٹی تاکہ ستارہ ذلیل ہو، کامیاب نہ ہو سکے، ظاہر سوتیلی ہو، کہیں نہ کہیں تو اپنا ڈنک مارو گی نا۔ تو دوستو اب جب ستارہ جو ہے ان فیک تصویروں کی وجہ سے اس طرح وائرل ہوئی کہ لوگوں کی سمپتی اس کے ساتھ ہوئی، ٹھیک ہے، ایک تو اس کے ہسبینڈ کی دوسری شادی، پھر اس کے رشتہ دار جو سے ڈستے رہے ناگن ٹائپ کے، تو لوگوں کی سمپتی اس کو حاصل ہوئی۔ تو اس نے سوچا کہ جب میری ریئل ایسے گندے کرتوت ہیں، ستارہ تو فیک چیزوں سے جو ہے لوگوں کی سمپتی ملی ہے، تو میری ریئل چیزوں سے مجھے سمپتی مل جائے گی۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ ریئل چیزوں سے تو اس کو چھتر ملیں گے، وہ تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اس کے بہت سارے قصے ہیں نا، ایک دو قصے تو ہیں نہیں، ایک دو چیزیں تو ہیں نہیں۔ اور تکلیف جب اس کو ہو رہی ہے اس کی ریئل چیزیں آنے کے اوپر، تو تم مرد کی بچی ہو تو آ کر فیس کرو، بولو ٹھیک ہے، لاؤ دکھاؤ سامنے۔ اب جیسے ثبوت تو دے دیا، اب تو تم مکر ہی نہیں سکتی۔ پروفیسر صاحب نے اتنا زبردست ثبوت دیا ہے اسکرین ریکارڈنگ لگا کر، تمہاری اپنی چیٹ ہے، کیا کہہ رہی تھی وہاں پر؟ ہاں دوستو، چیٹ، اس چیٹ میں یہ محترمہ یہ بھی کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے یاد رہا تو میں چیٹ یہاں لگا بھی دوں گی، جس میں اس کے اوپر قسمیں ڈال رہی ہیں۔ جی دوستو، انسائیڈر صاحب کے اوپر قسمیں ڈال رہی ہے کہ میری یہ باتیں کبھی کسی کو نہیں بتانا، کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا۔ وہ بھی اسکرین ریکارڈ میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں یہ جو ہے نا منتیں کر رہی ہے اس کی کہ تمہیں میں نے راز کی باتیں تو بتا دی ہیں، لیکن اب انہیں پبلک مت کرنا۔ تو کہہ دو وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی فیک ہے، تمہارا اپنا انسٹا چینل ہی فیک ہے، جتنی بکواسیات تم نے ہمیشہ اس کے ساتھ کی وہ سب فیک، سب جھوٹ ہے نا۔
सब झूठ, सब 2 नंबर। तुम सच्ची हो, तुम सच्ची हो। तुम कहो कि सितारा बद किरदार है तो हम मान लें, तुम कहो कि सितारा बदकार है तो हम मान लें, तुम कहो कि मरियम यूं है वो है हम मान लें, मरियम का शौहर ऐसा है वैसा है हम मान लें। और जब तुम्हारी रियलिटी निकले उसको हम कहें झूठ 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 झूठ, फेक फेक फेक, सफ़ेद झूठ। क्यों जी, किस खुशी में? अंधे हैं क्या? अंधे हैं क्या जो सच और झूठ का फ़र्क नहीं समझते? बंदी कह रही थी मरियम फहद की पिक यूँ और वो, तो मोहतरमा जिसने वो पिक देखी थी, अंधे को भी पता है कि वो पिक एडिटेड थी दोस्तों। एक जो है वो फ्लावर जो होता है, जो स्टिकर्स होते हैं, ठीक है, स्टिकर्स जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं या आप लोग जो इमोजीज भेज रहे होते हैं वहाँ पे जो स्टिकर्स होते हैं फूलों के, वैसा एक स्टिकर मरियम फहद के मुंह पे लगा हुआ उस पिक्चर के अंदर। क्यों? मुंह की एक साइड पे, चेहरे की एक साइड पे, माथे पे आई थिंक था, मुझे अभी याद भी नहीं है, माथे की एक साइड पे लगाया हुआ आई थिंक। वो क्यों माथे पे कौन लगा देता है फूल? क्यों? क्योंकि वहाँ जिस गंदी पिक्चर के ऊपर मरियम का फेस इन्होंने जाके लगवाया था, उस पिक्चर के ऊपर मरियम का फेस एडजस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, मरियम का फेस एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो वहाँ पर जहाँ पर फॉल्ट आ रहा था पिक्चर के अंदर, वहाँ इन्होंने स्टिकर चिपका दिया। और दूसरी अहम चीज़, बिया अली ने भी आकर पब्लिक में बात की थी कि वो पिक्चर एडिटेड थी, और वो पिक्चर जो है इनसाइडर ने भी बोला एडिटेड थी, बिया ने भी बोला एडिटेड थी, और उन्होंने ये कहा है कि वो पिक्चर वाली जो बात थी वो जो है, क्या नाम है उसका, बीगो आंटी, उन्होंने किसी से बनवाई थी, कोई नाम भी उन्होंने बता दिया था कि पता नहीं किस नाम के शख्स से वो पिक्चर बनवाई गई थी। तो ये तो वो रियलिटी है, ये तो वो रियलिटी है। अगर वो कोई ऐसी चीज़ होती, रियल होती, तो वो वायरल हो चुकी होती। तुम लोगों ने सितारा को माफ़ किया है जो सितारा की फ़ेक चीज़ें बाहर निकाली हैं, क्योंकि तुमसे वहाँ पर फेस सही से लग गए थे। अब मरियम के लिए तुम लोगों को कोई जो है वो फेस सही नहीं तुम लोगों से बैठा, तो तुम लोगों ने ड्रामे शुरू कर दिया। अब ऐसा करना, नई बनवा कर लाना, ठीक है, नई कोई एडिटेड पिक्चर बनवा कर लाओ मरियम की, और वो ला कर रखो, और फिर लेकिन फिर भी सच तो नहीं छुपता। सच तो कभी भी नहीं छुपता। तुम्हारे अपने मुंह के अल्फाज, जहाँ तुम मिन्नतें तरले कर रही हो कि ये चीज़ बाहर नहीं लगाना, लोगों के पास तो तुम्हारी वॉइसेस भी हैं, क्या ना, ये भी फेक है, ये भी किसी ने जो है ना तुम्हारी वॉइस निकालने की कोशिश की है, रियल वॉइस नहीं है तुम्हारी, ठीक है, ये भी कह देना। लेकिन दोस्तों सारी बातें एक तरफ, आप मुझे बताएं कि अगर एक बंदे की चीज़ नकली होती है तो उसे दूसरों को धमकियाँ देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना। आखिर वो तस्वीरें, ये किस्से असली हैं, रियल हैं, तभी तो आगे कभी ये मरियम को धमकियाँ दे रही है, कभी ये सितारा को धमकियाँ दे रही है। मेरी कोई चीज़ बाहर आई तो मैं सितारा को वो कर दूँगी, मेरी कोई चीज़ बाहर आई तो मैं मरियम को यूँ कर दूँगी। तो ब्लैकमेलिंग कर दो बेटा। तुमने सितारा की जो कॉल जो है पब्लिक करनी है कर दो, तुमने जो तुम्हारा जी चाहता है तुम कर दो, लेकिन तुम्हारी रियलिटी लोगों से छुप कर नहीं रहेगी। दोस्तों ये बंदी अब वायरल होने वाली है, इसका शौक पूरा होने वाला है, इसको वायरल कर देते हैं। इतने अरसे से लगी हुई, देखो दोस्तों मेरे ख्याल से इसे वायरल कर देना चाहिए, क्योंकि ना ये ख़ुद को वायरल करवाने के चक्कर में पता नहीं कितने औरतों का सुकून बर्बाद करेगी, औरतों की इज़्ज़तें बर्बाद करेगी। इसकी अपनी दोस्त ने बताया है कि लड़कियों का धंधा था, इसका बिज़नेस था, और बिगो आंटी जैसी एक औरत के साथ इसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। उसने तो अपने मुंह से आके कन्फेशन किया था कई माह पहले कि उसका यही बिज़नेस था, वो लड़कियां सेल करती थी। और इसकी दोस्त, क्या नाम है उसका, अनुष्का सॉरी इस टाइम जहन से निकला हुआ है, उसने आकर बताया था कि भाई ये भी जो है, अब पता नहीं अनुषा क्या नाम है, सही नाम ले रही हूँ ना दोस्तों, याद नहीं है मुझे, तो उसने आकर ये बताया था कि ये भी लड़कियों का बिज़नेस करती। इसके अलावा बिया अली ने बताया था जनाब कि उसने अपने किसी जानने वाले इंस्पेक्टर से इसका रब्ता, कोई SHO थे, कौन थे मुझे याद नहीं है, उसके साथ रब्ता करवाया। तो उस दिन मैं एक लाइव में सुन रही थी, तो या किसी ने वॉइस चलाई, तो बिया वहाँ कह रही थी कि ये बंदी जब उससे मिली तो शख्स ने मुझे कॉल करके कहा कि इन गंदे लोगों में फंस गई हो भाई, हैं ये तो लड़कियां बेचने खरीदने वाला बिज़नेस करते हैं, किन लोगों में फंस गई हो। क्योंकि देखिए पुलिस वालों को तो सब पता होता है ना, सब पता होता है, सब बहुत कुछ पता होता है जो आम लोगों को पता नहीं होता। वो गली मोहल्ले एरिया की एक एक औरत, एक एक मर्द, ठीक है, एक एक बुज़ुर्ग के कच्चे चिट्ठे जानते हैं। तो इसका कच्चा चिट्ठा जो है वो उन्होंने खोल के रखा था बिया के आगे कि ये इस किस्म का घिनौना और गंदा बिज़नेस करने वालों के साथ इन्वॉल्व है। तो सोचो फिर इसके लिए तो मामूली सी बात है एडिटिंग करवाना और ये सब कुछ करना, और पिछले अरसे में काफ़ी चीज़ें इसने सीखी हैं, इसकी एक दो और दोस्तों ने भी सीखी हैं, तो ये इसीलिए तो करती है।
اسی لیے تو یہ تو دھندا ہے اس کا. تو چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر چیز فیک ہوتی تو چیخو پکار نہ ہوتی دوستو. اس کی چیخو پکار سے پتہ چل رہا ہے کہ چیز ریئل ہے. اور انسائڈر صاحب نے جو آج اسکرین ریکارڈنگ لگائی ہے وہ بھی ریئل ہے, یعنی کہ بندی کی کرتوت. اور خیر ایک اور چیز کا مجھے انتظار ہے, اس کے بعد آئے گا جناب ایک گرینڈ ریئیکشن, جی ریئلٹی پہ بیسڈ. بس ایک اور چیز کا انتظار ہے. اگر وہ چیز ویسے ہوگی جیسے کہ میں نے کہا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ اس ریئلٹی کا جواب دینا پڑے گا. ویسے بھی اب میرا ان دونوں سے سوال ہے, ٹھیک ہے, اس غلام سے بھی اور اس مردودن سے بھی میرا ان دونوں سے سوال ہے کہ بھئی جواب دو کہ یہ سب کرتوت کس خوشی میں ہو رہے تھے, کس چکر میں ہو رہے تھے 14 سال کی عمر میں. کھاتے کیا ہو تم لوگ, اللہ مجھے معاف کری, کھاتے کیا ہو جو 12, 13, 14 سال کی عمر میں اتنی گرمی ہوتی ہے تم لوگوں کو, لا حول ولا قوت. خیر دوستو لائک کیجیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.